اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ لوگ جو استطاعت رکھتے ہوئے حج پر نہیں جاتے وہ ہم میں سے نہیں، کیونکہ حج فرض ہے۔ یہ کون بتا رہے ہیں؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عمر نے یہاں تک کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں کچھ لوگوں کو بھیجوں اور یہ پتہ کروں کہ جو لوگ استطاعت رکھتے ہوئے بھی حج نہیں کرتے ان سے جزیہ لوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان 9 دنوں کی بہت فضیلت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر ان 9 دنوں میں بازاروں میں بلند آواز سے اللہ اکبر کہتے۔ حج کے دوران تلبیہ جو پڑھی جاتی ہے لبیک اللہم لبیک، جو لوگ ہمارے نبی نے فرمایا جو لوگ تلبیہ کہتے ہیں تو اس کے دائیں سے بائیں زمین کے آخری کنارے تک تمام پتھر، درخت اور کنکر بھی لبیک پکارتے ہیں، تو ان کا جو ثواب ہے وہ تلبیہ کہنے والے کو ملتا ہے۔ حج کا چاند دیکھ کر دعا کرنی چاہیے۔ اگر قربانی کا ارادہ ہے تو اس دوران ناخن اور بال نہیں کاٹنے چاہیے۔ ان دنوں تکبیرات کثرت سے پڑھنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دنوں روزے رکھتے تھے، اور عرفات کے دن کا تو روزہ کبھی بھی نہ چھوڑیے، کیونکہ یہ ایک دن کے روزے سے 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو روزہ کھلواتا بھی ہے اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دنوں میں نیکیوں کا اجر و ثواب اتنا زیادہ ہے کہ جہاد سے بھی زیادہ ہے، سوائے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کفر کے سامنے کھڑے ہو جانا اور جان کا نذرانہ پیش کر دینا اور اپنا تمام مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا۔ 9 ذی الحج کو اللہ کریم فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا مانگ رہے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ تیری رحمت مانگ رہے ہیں، تو اللہ کریم فرماتے ہیں فرشتوں تم گواہ رہنا، میں نے ان سب کو معاف کر دیا، ان کی مغفرت کر دی۔ اللہ پاک 9 ذی الحج کو جیسے آپ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ میں نے ان کو معاف کر دیا، مغفرت کر دی، یا اللہ ہمیں بھی ایسے ہی معاف کر دینا اور ہماری بھی مغفرت کر دینا، آمین یا الہی آمین۔